بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو یہ چھپاتے ہیں۔ 5 اہم پوائنٹ۔ نمبر 1، چھوٹے صوبے بنا کر جرنیل ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، کیا چھوٹے صوبے بنانے کا یہ وقت صحیح ہے؟ پوائنٹ نمبر 3، جرنیلوں کی راہ میں رکاوٹ کیا ہوگی؟ پوائنٹ نمبر 4، کیا نواز شریف فوج میں بغاوت پھیلانے کے لیے رابطے قائم کر رہے ہیں؟ اور پوائنٹ نمبر 5، عمران کی حمایت کے بغیر فوج ناکام کیوں ہوگی؟ تفصیل میں جاننے کے لیے ذرا میرے ساتھ رہیے۔ بات اگر ٹک ٹاک پہ مکمل نہ ہو تو یوٹیوب پہ آئیے یا پیٹریون کو جوائن کر لیجئے۔ صاحبوں دیکھو، سسٹم کولیپس ہو گیا، یہ آپ ہر طرف سے یہ بات سن رہے ہیں۔ ان کو کہنا یہ چاہیے ہم ناکام ہو گئے، ہم نے بہت چوریاں چکاریاں کی، ظلم و تشدد کیے، ہم ناکام ہو گئے، اور ہمارے ساتھ لائے ہوئے وہ جو ٹیم ہے کرپٹ لوگوں کی وہ بھی ناکام ہو گئی۔ یہ بات یہ ہے، اس کو سسٹم کا ناکام کہا جا رہا ہے۔ بار بار کچھ لوگ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کون سا سسٹم تھا؟ کوئی کمپیوٹر کا سسٹم تھا کیا؟ سسٹم کیا تھا؟ سسٹم کچھ نہیں تھا، ان کی اقتدار کی ریشہ دوانیاں تھیں، وہ اپنا کنٹرول کرتے تھے، اور وہ اب پتہ چل گیا کہ بہت برا انجام ہے۔ دیکھیے، دنیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان بہت وائبرنٹ کنٹری ہے، تھرائیونگ کنٹری، ٹھیک ہے نا، اور ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں۔ اب یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے صوبوں کا قصہ لے کر آئے ہیں، جس کی ضرورت بہت عرصے سے ہے۔ یہ آج سے ضرورت اچانک نہیں ہو گئی ہے، بہت عرصے سے ہے، اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی نیت کیا ہے اس پہ غور کیجئے۔ دیکھو، پلان بنانا ایک چیز ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا دوسری چیز ہے۔ کہتے ہیں نا، خواب اور حقیقت کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے، جو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جرنیل چھوٹے صوبے بنا کر اپنی حکومت طویل عرصے کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تیاری انہوں نے لندن پلان کے بعد ہی شروع کر دی تھی۔ آج ایک بہت اہم پروگرام شہزاد اکبر صاحب کا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ 40 بریگیڈیئرز کو لندن بھیج کر فوج نے سول ایڈمنسٹریشن چلانے کا ٹریننگ کیوں کروائی۔ یہ ایک اہم بات ہے، میرے ساتھ رہیے، میں اور مزید حقائق سامنے لاؤں گا۔ اچھا، جرنیلوں نے اس کی تیاری، پیپر ورک ہمیشہ یہ بہت کرتے ہیں، ریسرچ بہت، ریکی بہت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، باقاعدہ بڑے آرگنائز لوگ ہیں، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں بقول شہزاد اکبر صاحب کے، کہ انہوں نے لائنیں بھی ڈرا کر لی ہیں کہ صوبائی سیکریٹریٹ کہاں بنے گا، کس صوبے کا، اور وہ کتنا بڑا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ساری تیاری وہ کر کے بیٹھے ہیں، اور تمام اس کے جتنے مالی امور ہیں وہ اوپر بیٹھ کے یہ چلایا کریں گے جرنیل، کہ کس کو پیسے کتنے دینے ہیں، وہ NIFC وغیرہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، نیا قانون بنا لیا جائے گا۔ اچھا دیکھیے، اگر یہ چائنا کی طرز کا کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چائنا میں 2 وقت کی روٹی کا انہوں نے پہلے انتظام کیا۔ انصاف ہمارے یہاں سے تو خیر انصاف عدالتیں ہیں ہی نہیں نا، سمجھیے، جیسے وہاں عدالتیں ہیں، 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہے، اور اگر ان کے وہاں کوئی کرپشن کرے تو ہر سال وہ کرپشن میں انوالو 400 لوگوں کو سزائے موت دیتے ہیں، اور جس گولی سے ان کو مارا جاتا ہے اس کی رقم اس کی فیملی سے وصول کرتے ہیں کہ یہ پیسے بھی تم دو گے۔ اگر تم میں ہمت ہے، نیت سچی اور صاف ہے، تو بخدا یہ کام ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ آج لوگ پھر فوج کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا وہ جو چیئرمین تھا، اس کو لاؤ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس پہ وہ فائز عیسیٰ، اس کو لاؤ آرٹیکل 6 لگاؤ، شہباز شریف جو 2 دن بعد جیل میں جانے والا تھا اس کو لٹکاؤ، زرداری کو لٹکاؤ، مریم کو لٹکاؤ۔ آج عوام تمہیں یوں سلام کرے گی، بلکہ فرشی سلام کرے گی، ٹھیک ہے نا، اور تمہارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اگر ہمت ہے تو۔ اور جو صحیح طریقہ ہے، اگر تمہیں واقعی ایسا کام کرنا ہے، لیکن تمہاری نیت یہ نہیں لگتی کسی کو سزا دینے کی،
کسی کرپٹ کو آرٹیکل 6 لگانے کی. تمہاری نیت تو ایک نیا سسٹم ڈیولپ کر کے خود اوپر بیٹھ کر چھوٹے صوبوں پر حکومت کرنی ہے. تمہارا سسٹم، تمہاری سوچ یہ نظر آ رہی ہے، تو بتاؤ لوگ تمہارے ساتھ کیوں چلیں گے؟ اچھا صاحب، اب یہاں پہ میں 4 اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی راہ میں رکاوٹ کہاں آئے گی. پوائنٹ نمبر 1، دیکھو یہ کام آئینی طریقے سے کیا جائے تو صحیح طریقہ ہے. اور ایک بات جو ان کو سمجھانی چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جرنیلوں کو بتائیے کہ عوام کی حمایت کے ساتھ ناممکن کام کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور عوام کی حمایت کے بغیر تم کوئی کام بھی مکمل نہیں کر سکتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، فوج کے پاس اس وقت ایک جرنیل بھی ایسا نہیں ہے جس کو عوام پسند کرتے ہوں. لیڈرشپ نہیں ہے فوج کے پاس، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں. ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اتنا ظلم و تشدد کے بعد؟ یہ جو سروں میں گولیاں لگواتے ہیں اور ہارڈ اسٹیٹ بنا کر شوق اقتدار پورا کر رہے ہیں، تو یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ عوام میں ان کی کیا پوزیشن ہے جانیے. ان کے پیچھے کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2، یعنی فوج کے پاس وہ قیادت نہیں ہے جو اس بڑے کام کے لیے درکار ہے. پوائنٹ نمبر 3، بلوچستان، کے پی اور یہ جو صورتحال اٹھ رہی ہے آزاد کشمیر میں، جو حالات ہیں، یہ سیاسی فضا جو ہے اس وقت اس کام کے لیے مناسب نظر نہیں آتی. یہ ان کے آڑے آئے گی. اوکے، پوائنٹ نمبر 3، نون اور پی 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 اتحاد کر کے اس کام کا اور ان کا ایک تماشا بنا دیں گے. پوائنٹ نمبر 4، اگر جرنیلوں کی نیت ٹھیک ہے تو یہ کام عمران خان کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے. اس کے تعاون کے بغیر، اس کے باہر آئے بغیر اگر یہ کام کریں گے تو یہ ایک اور زیادہ کیوس پھیلائیں گے پورے ملک میں، ہر صوبے، ضلع میں ایک نئی لڑائی پیدا کریں گے. یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھیے گا. اچھا صاحب، نواز شریف جرنیلوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی. اس میں شاید بہت زیادہ کچھ احتیاط کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کا رابطہ آسانی سے قائم نہیں ہو پا رہا، نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ آدمی مسلسل اس بات کی کوشش کرتا رہے گا، اور یہ ایسے دروازے کھولنے کا، تالے کھولنے کا ماہر بھی ہے. اس کو پتا ہے کہ جرنیلی سوچ کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے. یہ جانتا ہے، یہ بات آپ کو ماننی چاہیے. اچھا صاحب، اب آئیے آپ ایک سوال کی طرف آخر میں جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سب سے پوچھ رہے ہوں گے، کیا موجودہ حالات میں نئے صوبوں پر کام کرنا صحیح بات ہے؟ اچھا، یہاں پہ 3-4 پوائنٹ لیجئے اور ہم بات کو کلوز کرتے ہیں. دیکھیے، بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک، کشمیر کی ناراضگی اور کے پی میں دہشت گردی، ان تمام عوامل سے نپٹنا زیادہ ضروری ہے یا نئے چھوٹے صوبوں کے قیام پہ توجہ لے جائیں؟ ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھو کرپشن کا دھارا جس تیزی سے بہہ رہا ہے، جو پوری قوم کو بہا کے لے جا رہا ہے، کوئی 12 ارب کا جہاز خرید رہی ہے، کوئی 24 کروڑ کی جو ہے وہ گاڑی خرید رہا ہے، ان کو روکنا، سزا دینا زیادہ ضروری ہے یا چھوٹے صوبوں کی طرف جانا زیادہ ضروری ہے؟ پوائنٹ نمبر 3، فوجی آفس کی خاموشی میں پلان بنانا آسان ہے، لیکن باہر کی دنیا میں لے جا کر اس کو نافذ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. صاحب وہ کہتے ہیں نا، پلاننگ از فری، implementation is costly. Live in a fantasy world as long as you wish, as long as you want, because you don't have to pay no bill, no mortgage there. But کوئی وقت آئے گا تو آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا آپ ایک فینٹیسی آئی لینڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور حقیقت کی دنیا کہیں اور کھڑی ہے. یہ وہاں پاکستان کو لے آئے ہیں. اب یہ ساری جو پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ میں نے آپ سے شروع میں کہا نا، اگر سچی نیت ہے، اچھی نیت ہے، تو تم سزائیں دو لوگوں کو. ساری عوام تمہارے ساتھ مل کے چھوٹے صوبوں میں کام کرے گی، کہ یہ عوام تو چاہتے ہیں، یہ شروع سے چاہتے ہیں، لیکن یہ کسی کو سزا نہیں دیں گے.
یہ وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے صوبے بنا کر اور اپنے بریگیڈیئرز جو ہیں ان کو ہر جگہ کمشنر لگا کر 25-25 سال حکومت کریں گے. کچھ چائنا کی طرز کا ایک وہ سیٹ اپ بنائیں گے جس کو فوج ہینڈل کرے گی. ان کی نیت یہ ہے. اور پاکستانی عوام جو ہے نا وہ فوجی سوچ کو 10 سال کے بعد قبول نہیں کرتی، پھر برے الفاظ کہتی ہے. یہ حقائق ہیں. آپ کو اگر سمجھ میں آتے تو برائے مہربانی ان کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم پاکستان کا کچھ حق ادا کر سکیں. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا پیٹریون از آن، اس پہ جائیے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے دیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.